الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے۔ بوڑھا آدمی اگر چراغ سحر ہے تو جوان آدمی چراغ شام ہے۔ جس طرح ہوا کے اندر رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ زندگی کیا ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، زندگی کیا ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے۔ میرے دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی۔ فرماتے ہیں، اے دوست، تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ ہم تو موت کو بھول ہی جاتے ہیں، لیکن موت ہمیں نہیں بھولتی۔ معلوم نہیں کس وقت موت آ جائے گی۔ انسان آج شادی میں مشغول ہو چکا ہے اور موت اس کے قریب پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھتے ہوئے گزاریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے اور تیمم فرمایا۔ حالانکہ آپ دریا کے کنارے پر تھے۔ ایک صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، سامنے تو دریا ہے، آپ نے پھر تیمم کیوں فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے اس لیے تیمم کیا کہ اب میں دریا پر وضو کے لیے جا رہا ہوں، پتہ نہیں دریا پر پہنچ سکوں گا یا نہیں اور موت آ جائے۔ اللہ کے محبوب کا یہ حال تھا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم موت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ایک نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، صبح اٹھتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ شام بھی آئے گی یا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کے محبوب، میں 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ چاروں پڑھ بھی سکوں گا یا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا تو یہ حال ہے کہ نمازی نماز پڑھتے ہوئے جب ایک طرف سلام پھیرتا ہے تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ تو جب موت کا یہ معاملہ ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب نیک انسان فوت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے جنت کی خوشبو لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے سینے پر رومال رکھتے ہیں، روح کو اتنا آسانی سے قبض کرتے ہیں جس طرح مکھن میں سے بال نکال لیتے ہیں۔ اس کے بعد مرد کے کفن دفن کی تیاری کی جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے، آسمان کے وہ دروازے اس کی موت پر روتے ہیں جہاں سے رزق اتارا جاتا ہے، زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، نیک لوگوں کی جدائی پر آسمان و زمین بھی روتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا ارشاد ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وفات پا گئے۔ نبی علیہ السلام ان کے جنازے کے لیے چل رہے ہیں اور پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، پہلے تو کبھی ایسے چلتے نہیں دیکھا۔ فرمایا، سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے اتر آئے کہ مجھے زمین پر پاؤں رکھنے کی پوری جگہ نہیں مل رہی تھی۔ جب آپ نے دفن فرمایا اور کچھ عرصے کے بعد آپ نے فرمایا کہ سعد کی جدائی میں اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ عرش بھی سعد کی رضی اللہ عنہ کی جدائی میں 3 دن تک روتا رہا، تو نیک لوگوں کی جدائی میں آسمان اور زمین بھی روتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔